ہاں اور ان کا کہیں چلان ہو گیا. جی. تو وہ جب کہیں عدالت میں گئے تو عدالت نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں. اس نے کہا جی میں استاد ہوں, پڑھاتا ہوں. تو جج کھڑا ہو گیا کیا کہہ رہے ہیں؟ اور بڑے ادب اور احترام سے انہوں نے ان کو باعزت بری کر دیا. جی اچھا یہاں جج یہاں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اچھا دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ وہ میں نے اپنی کسی کتاب میں جی اپنے ایک استاد کا ذکر کیا جو ہمیں انگلش پڑھاتے تھے, جی پروفیسر سرور قریشی صاحب. جی میں نے اس میں ذکر کیا ہے, جو میری پہلی کتاب ہے نا جنٹری میں بسم اللہ, جی اس کا ایک چیپٹر ہے ہمارے اساتذہ کرام. ٹھیک. تو ہوا یہ تھا کہ وہ جب ہم بی اے کا میں اسٹوڈنٹ تھا تو سارا سال ہم پالیٹکس میں رہے, کالج کی پالیٹکس میں الیکشن بھی میں لڑا, جیت گیا. لیکن ان کی کلاس میں چھوڑتا نہیں تھا, انگریزی کی کلاس میں ضرور جاتا تھا. جی جی آخر میں ہم 3-4 دوستوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ یار چونکہ ہم نے پڑھا ٹھیک طرح سے نہیں ہے جی تو فیل ہونے کا امکان زیادہ ہے, تو اس لیے اس دفعہ امتحان نہیں دیتے, اگلی دفعہ دیں گے. ٹھیک. یہ ہم نے فیصلہ کیا. اور اس دن جب میں کلاس میں گیا تو پروفیسر سرور قریشی صاحب پتہ نہیں کس بات پہ غصے میں تھے کچھ, مطلب وہ اس بات پہ غصہ کر رہے تھے کہ یہ بچے جو ہے نا کام ٹھیک نہیں کرتے تھے, اور کہ تم کام نہیں کرتے ہو, پڑھتے نہیں ہو, یہ نہیں کرتے تو تمہارے رزلٹ اچھے نہیں ہوں گے. میں یہ پریڈکشن کر رہا ہوں کہ اس کلاس میں صرف 2 آدمیوں کی فرسٹ ڈویژن آئے گی, باقی سارے تھرڈ ڈویژن میں پاس ہوں گے. ٹھیک. انہوں نے جن 2 آدمیوں کا نام لیا اس میں ایک خاکسار. خاکسار اور یہ خاکسار یہ فیصلہ تھوڑی دیر پہلے کر چکے تھے کہ ہم نے تو امتحان بھی نہیں دینا. جب انہوں نے یہ بات کہی تو میں سارا دن سوچتا رہا کہ یار دیکھیں علم غیب جانتے تھے وہ. کہ یہ کیا بات کر دی. ان کی بات کی لاج رکھنے کے لیے ہم نے یہ کیا کہ باقاعدہ پڑھائی شروع کر دی. اور میں نے ایک کمرہ کرائے پہ لیا گھر سے دور, اور وہاں بیٹھ کے ہم 24 گھنٹے پڑھتے رہتے تھے, یہ کرتے تھے, اور بڑی محنت کی اور امتحان دیا تو الحمدللہ ان کی پریڈکشن کے ٹھیک مطابق پورے کالج میں 2 فرسٹ ڈویژن تھی اور ایک خاکسار. تو میں نے یہ بات لکھی تو وہ پروفیسر سرور قریشی صاحب نے کہیں بعد میں پڑھی کہیں. اس کے بعد ان کا مجھے فون آیا کہ بھئی تم نے تو ہمیں امر کر دیا ہے. کہنا جی آپ نے فرسٹ ڈویژن دلا دی مجھے. تو سر دیکھیں وہ میں نے اس کے اندر لکھا ہے کہ ایک استاد جب کلاس میں کھڑا ہو رہا ہوتا ہے اور پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ لوگوں کی زندگیوں کو بنا رہا ہوتا ہے. ایسے ہی وہ بگاڑ بھی سکتا ہے, اچھا بنا بھی یہ سکتا ہے. تبدیلی کیسے آئی ہے جی؟ میں جانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن بھٹی صاحب کی بڑی خواہش ہے تو میں نے کہا آج کل سوشل میڈیا پہ ایک بڑا ذکر ہو رہا ہے کسی استاد کا, ہماری یہاں کی کامسیٹ یونیورسٹی کے استاد ہیں وہ, اور جو کچھ انہوں نے کیا کرایا اس پہ یونیورسٹی نے ان کو نکال دیا. وزٹنگ وہ تھے, ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں. یہ ایک استاد جو ہے اس لیول پہ کیسے پہنچ جاتا ہے؟ بس سر جہاں دیکھیں برائیاں جو ہے نا یہ تو معاشرے میں پھیلتی رہتی ہیں نا, اس لیے حکم یہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. وہ یہی ہے کہ جو بھلائی کی باتیں ہیں ان کو پھیلاؤ اور جو برائی کی باتیں ہیں ان کو سنپ کرو, روک دو, مت پھیلاؤ زیادہ. اصل میں جو مجھے بات سمجھ میں آئی ہے نا وہ یہ کہ ہم نے اسکول میں ایک سروے کیا تھا کہ اپنے ٹیچر سے پوچھا کہ اگر آپ استاد نہ ہوتے تو وہ جو انہوں نے جوابات دیے ہم نے وہ اسکول کے میگزین میں چھاپے. کسی نے کہا میں ڈاکٹر ہوتا, کوئی انجینئر ہوتا, کوئی فلاں ہوتا, فلاں. تو ایک ہمارے ٹیچر تھے اردو کے جاوید اقبال راجہ صاحب, تو انہوں نے جب ان سے پوچھا کہ اگر آپ استاد نہ ہوتے تو انہوں نے کہا تو بھی کہیں استادی ہی دکھا رہا ہوتا. بات یہ ہے کہ استاد جو ہے نا وہ استاد ہوتا ہے اور بزنس ہو گیا. مجھے یہی جیسے کوئی کام ہے نا ڈھونڈتے ایک نہیں ملا, چلو دوسرا مل گیا, کوئی ٹرائی کی کر کرا کے کہیں نوکری مل گئی, نوکری ہے نا, وہ یہی بات ہے. تو وہ جو اچھا, لیکن مسئلہ ہوتا ہے کہ جب رکھ رہے ہوتے ہیں, جیسے ہماری رفا یونیورسٹی ہے, بڑا خیال کیا جاتا ہے کہ اچھا یہ ہو یوں نہ ہو,
اگر کوئی تھوڑا بات ادھر ہینکی مینکی ہو بھی جاتی ہے تو اس کے اوپر سخت بڑا ایکشن لیا جاتا ہے کہ بھائی کچھ بھی نہ ہو. مطلب سگریٹ تک کو کہا جائے یا پارکنگ میں پیو یا باہر پیو, استاد تو خیر پیتے ہی نہیں, اسٹوڈنٹ. تو جو ویلیوز ہوتی ہیں ان کا خیال کرنا یونیورسٹی کا بھی کام ہے, جی صرف اساتذہ کا نہیں ہے. میں تو جس طرح یہ بڑی کوشش کر کے فرسٹ ڈویژن میں آئے تو کچھ سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جب بڑی کوشش کر کے فیل ہونا پڑتا ہے. تو ہم جو ہیں وہ انگریزی کے بارے میں کہا تھا انور مسعود صاحب نے, فیل ہونے کے بھی ایک مضمون ہونا چاہیے. یہ سر نہ کرنے کے باوجود بھی بہت دکھی ہوا میرا دل کہ یار ہم کہاں کس طرف کو جا رہے ہیں. ہمارا یہ پاکستان ہے جو بڑا کہا گیا کہ جی لا الہ الا اللہ کے نام پر بنایا گیا, حضور کی شان میں ہم جلد سے جلوس, عید, میلاد النبی, سیرت, پتہ نہیں کہاں ہے نا. لیکن ہمارا جو اندر ہے وہ بالکل کھوکھلا ہو چکا ہے. اس کو اب وہاں تک پہنچنے میں پروفیسر کے لیول تک اس نے ایک زندگی گزاری ہوگی. اس کے بھی استاد ہوں گے, اس کے والدین بھی ہوں گے, ہے نا, اور وہ مسلمان بھی ہے اور ایک مسلمان معاشرے میں رہتا ہے. کیوں اس طرح سے اس کے ذہن میں بالکل سمن بکمن امجن فاہم لا یرجع. چلیں سر آگے چلتے ہیں, دفع کریں. جی صاحب, آپ نے رفاع یونیورسٹی کا ذکر کیا تو میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ رفاع یونیورسٹی میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری خاص ایک مشن سٹیٹمنٹ ہے اور اس کے اوپر جو نا بڑی سختی سے کوشش کی جاتی ہے کہ عمل درآمد بھی ہو. کہ آپ بخوبی جانتے ہیں ہمارے وائس چانسلر صاحب نے وہ, اور ہمارے رفاع FM 102.2 بھی اسی مشن سٹیٹمنٹ کے مطابق جو ہے وہ عمل درآمد ہوتے ہیں. پہلی پرائیویٹ یونیورسٹی ہے سر جہاں پہ خواتین کے لیے علیحدہ کیمپس بنا ہے اور اس وقت 4000 سے زائد بچیاں وہاں پہ زیر تعلیم ہیں. مطلب گورنمنٹ لیول پہ تو ابھی ہم نے دیکھیں 2 یونیورسٹیاں آپ کی دیکھیں, اس کی ضرورت تو تھی نا. جی 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 2 یونیورسٹیاں گورنمنٹ لیول پہ یہاں خواتین کے لیے بن چکی ہیں اور پرائیویٹ میں پہلی رفاع یونیورسٹی ہے جس میں, اور وہاں کی فیکلٹی بھی فیمیل ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ کم از کم جو باقی گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہیں فیکلٹی وہاں پہ میل فیکلٹی ہے کافی, لیکن یہاں پہ خیال رکھا گیا کہ فیکلٹی بھی فیمیل ہو. تو ایک بڑی اچھی اگزامپل میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے سیٹ کی گئی ہے کہ عملی طور پہ کوئی قدم بھی اٹھایا, خالی باتیں نہیں کی. اور اسٹوڈنٹس کے علاوہ ان کی تربیت اور ان کے اس کا تو خیال جی تربیت ڈپارٹمنٹ ہے پورا, تربیت ڈپارٹمنٹ ہے, اور بلکہ جو استاد ہیں ان کی تربیت کے لیے بھی جو ہے مختلف اسٹڈی سرکلز اور ان چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھا جاتا ہے. ایک سبجیکٹ جو ہے وہ میں نے بھی پڑھا ہوا ہے, وہ ٹیچنگ میتھڈولوجی, پروفیشنل ایتھکس ان ٹیچنگ میتھڈولوجی, وہ بھی کسی شاید کسی اور یونیورسٹی میں جو ٹیچرز کے لیے بیسیکلی. اور یہاں تک کہ اس میں ہمارے ہاں جو ہے جو ہمارے میڈیکل کالج کے پرنسپل ہیں جنرل اظہر رشید, وہ بھی اسٹوڈنٹ رہ کے انہوں نے یہ کورس کیا اور کافی لوگوں نے یہاں پہ. تو المعلم جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صفاتی نام ہے, اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا بڑا ایک مقدس فریضہ ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہے ٹیچر ہونا, کوئی عام چیز نہیں ہے. اور وہ سر کہتے ہیں کہ نوکری نہیں, اگر تو وہ فرق بھی ہے کہ جب آپ اس کو مشن کے طور پہ اڈاپٹ کریں گے اور جب نوکری پہ تو فرق ہوگا. اشفاق صاحب نے وہ جو ان کا طویل افسانہ ہے گڈریا, تو وہ گڈریا بنیادی طور پہ انہوں نے استاد ہی یعنی وہ علامت کے طور پہ استعمال کیا ہے کہ اس کا جو مین کردار ہے وہ ایک استاد ہی ہے, ہندو استاد ہے جو اپنے ایک مسلمان اسٹوڈنٹ کو جو کسی گاؤں کے اس میں رہتا ہے اور اس کو وہ شہر میں لا کے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے اور اس کو وہ تیاری بھی کرواتے ہیں, کھانا بھی دیتے ہیں. اور تو وہ مطلب یہ ہے کہ استاد بھی بنیادی طور پہ ایک گڈریا ہے, چرواہا ہے. ایسے ہی جیسے ہم دیہاتوں کے رہنے والے لوگ ہیں, اگر وہ دیکھیں کہ یہ جو گلابان, چرواہے, بھیڑ بکریاں چرانا سب سے مشکل کام ہے. یہ تو نبیوں نے کیا اور میں چونکہ مجھے بڑی فٹنس کا متقاضی ہے. بٹی صاحب یہ بھیڑیں تو پھر بھی شرافت کا مظاہرہ کرتی ہیں, بکریاں جو ہے نا وہ تو رجی بھی ہوتی ہیں نا, تو پھر بھی جاتے جاتے کسی جو ہے نا اپنی فصل چھوڑ کے ہم سائے کی فصل میں منہ مار جائیں گی. اچھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے تھے کہ یہ نبیوں نے بھی کیا, تو ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ نے بھی, تو کہنے کہ ہاں میں نے بھی. ہاں تو وہ دیکھیں نا کہ ریہرسل تھی کہ انسانوں کی رہنمائی سے پہلے وہ جو صبر و تحمل درکار ہے بکری کے, اس کو وہ ادھر. اچھا جیسے دمبے ہوتے ہیں یہ چھوٹے وہ جو ہے
وہ زمین پہ پاؤں رکھ کے نا منہ بس کھاتے جائیں گے کھاتے جائیں گے کھاتے جائیں گے کھاتے. بکریاں جو ہے ایک پتا ادھر سے دوسرا ادھر سے تیسرے پہ ٹانگ اور درخت کے اوپر جو ہے نا وہ ٹانگیں اوپر ادھر نکل گئی. بہت یعنی جو ڈر ہے اس کا اس کو بہت ہی صبر و تحمل چاہیے اس کا. اور پھر اس نے کیا کرنا ہے کہ اس نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ کسی ہمسائے کی اس میں فصل میں منہ نہ مارے, گھاس چرے صرف. پھر اس نے یہ بھی کرنا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھیڑیا کوئی یعنی ان کو اس سے بھی بچانا ہے. یہی تربیت یعنی وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو انبیاء نے بکریاں چرائیں تو وہ اصل میں یہ ایک طرح سے تربیت ہوتی ہے کہ ان بکریوں. اچھا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو بہت ان کی کتابوں میں ان کو گریے کے طور پر اس کا لفظ بھی بیان کیا گیا ان کے لیے, اور خود کو قوم کو ان کی بکریاں یا ان کا ریوڑ جو ہے اس حساب سے. وہ ایک مصرع ان کے نعت کا ایک مصرع ہے اے حفیظ طائب صاحب کا, اے نوید مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا. وہ جو ہماری آج کل جو حالت ہے مسلمانوں کی, تو وہ ٹیچرز کا ذکر ہوتا, استادوں کا ذکر ہوتا, تو ہم نے پچھلے پروگرام کے بالکل آخر میں تھوڑا ذکر کیا. ضیاء محی الدین بھی ایک بہت بڑے استاد تھے, اور امجد اسلام امجد صاحب تو باقاعدہ استاد تھے. وہ تو تھے ہی استاد, اور غالباً وہ ایم اے کالج میں پڑھاتے تھے, اور پھر اس کے بعد وہ اس میں بھی رہے, الحمرہ میں بھی رہے, پھر اس کے بعد وہ سائنس بورڈ میں بھی رہے, اور کالم بھی لکھتے تھے, کالم بھی لکھتے تھے, کالم بھی لکھتے تھے. اور انہوں نے میری کتابوں پہ بڑے 2 خوبصورت کالم بھی لکھے. ایک جو تھا نا وہ ناردرن ایریاز میں نے کہیں ذکر کیا ہے کہ میس میں کوئی زیادہ چوائس نہیں ہوتا تھا, چونکہ سردیاں جب آتی تھیں تو ہم مطلب ٹینڈ فوڈ کھانے پہ مجبور ہوتے تھے. فریش سبزیاں یا گوشت نہیں ملتا تھا. گوشت تو یہ کرتے تھے کہ نومبر کے مہینے میں یا بہت ہوا تو دسمبر کے ارلی ویک میں بھیڑوں کو ذبح کر کے ان کو کسی کمرے میں لٹکا چھوڑتے تھے. تو پوری کی پوری وادی جو ہے نا وہ فریج بنا ہوتا تھا, تو وہ بس لٹکا رہتا تھا اور اس میں سے نکال کے کھاتے تھے. لیکن وہ ظاہر جو فریش میٹ ہوتا ہے اس کا وہ ذائقہ نہیں رہتا تھا. وہ اس کو جب پکاتے تھے نا تو اسے کہتے تھے نسالچو, اور اس میں ایک عجیب قسم کی ہیک سی آتی تھی. تو اس لیے پھر مطلب چوائس بہت کم ہوتا تھا. تو ہمارا جو میں سوالدار تھا نا وہ کہیں چھٹی پہ آیا تو وہ کوئی 1 من بیسن لے آیا. اب رمضان آنے والا تھا تو وہ انہوں نے کہا بھی رمضان میں کچھ مینو مختلف ہونا چاہیے. تو اس نے میں سوالدار سے پوچھا کہ بھی کیا ہے تمہارے پاس؟ اور سر بیسن ہے. کہ بیسن سے کیا بن سکتا ہے؟ سر پکوڑے. تو اس نے کہا چلو ایک تو ہو گیا پکوڑے, اور سر اور بھی پر بیسن ہی ہے. مطلب وہ چھوٹے بڑے کر لو پکوڑے, آلو والے کر لو, سبزی. وہ دیکھیں ہر آدمی جو ہے نا وہ کتاب خاصی میری موٹی کتاب ہے, لیکن ہر آدمی اس کے کسی ایک پہلو سے متاثر ہوتا ہے. تو امجد اسلام امجد کو یہ پکوڑے والی بات بڑی اچھی لگی. تو انہوں نے وہ پکوڑے کے عنوان سے ایک کالم لکھا اور اس میں یہ ساری بات دہرائی. اور دوسری بات جو ہے نا وہ فاتح سبونہ میں میجر شبیر شریف شہید جب 2nd لیفٹیننٹ اپنی یونٹ میں آئے تو وہ بھی 2nd لیفٹیننٹ ہی تھے. تو 65 کی وار جنگ چھڑ گئی. تو وہ جس کمپنی میں تھے اس کا کمپنی کمانڈر کچھ صوبیدار تھا, JCO تھا, اور یہ اس کے کمپنی آفیسر تھے یعنی نمبر 2 تھے. تو ہوا یہ کہ حملے کے لیے جاتے ہوئے وہ صوبیدار صاحب زخمی ہو گئے. اب وہ زخمی ہو کے وہ گر گیا. تو یہ شبیر شریف جو ہے نا وہ اس کے پاس گئے اور اپنے پانی کی بوتل کھول کے اس کو پانی پلانے کی کوشش کی. تو اس نے انہیں کہا صاحب آپ ادھر کدھر میرے پاس آئے, جائیں کمپنی کو سنبھالیں. اچھا. تو اور پھر جب وہ نہیں اٹھے تو انہوں نے اس کو سختی سے کہا کہ صاحب کمپنی کو زیادہ ضرورت ہے, آپ جائیں ادھر. تو یہ چلے گئے. وہ میں نے لکھا کہ وہ صوبیدار جو ہے وہ پیاسے ہی زندگی کی آخری مراحل طے کر. تو امجد صاحب امجد کو غالباً یہ بڑا خوبصورت لگا. تو ان کا دوسرا کالم جو تھا
وہ اس موضوع پہ تھا جو انہوں نے نقل کیا. واہ واہ. تو ویسے تو ماشاءاللہ ان کی اپنی کوئی 40 کے قریب کتابیں ہیں. جی اور پھر یہ کہ سب سے بڑی بات جو انہوں نے کی کہ لاہور میں یہ ہوا کہ شاید یہ کئی بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں تو اگر دہرائی بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ انڈیا نے ایک فلم بنائی تھی. وہ بادشاہ جو تھا اکبر بادشاہ پہ اس نے فلم بنائی تھی ایک. اور وہ اس نے فیصلہ کیا کہ اس فلم کو امرتسر سے نشر کریں گے. امرتسر سے وہ اس لیے نشر کرنا چاہتے تھے کہ وہ لاہور میں دکھائی دے. جی جی جی. تو ان دنوں ٹیلی ویژن نیا نیا آیا تھا اور اس کے اوپر بڑے انٹینا ہوتے تھے. اوپر کر کے دائیں بائیں بندہ نیچے ایک وہ ایک آدمی اوپر کھڑا ہو کے اس کو کہہ رہا تھا کہ سجے سجے کبے کبے. وہ بڑی مشکلوں سے وہ سیٹ ہوتا تھا. اور اس کے ایکسس کو بڑھانے کے لیے ایلومینیم کے پتیلے اور بناتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر لگاتے تھے. تو یقین جانیں کہ جب وہ ڈرامہ نشر ہوا، فلم تھی جی جی. جب وہ فلم نشر ہوئی تو لوگ پشاور سے لے کے کراچی تک لوگ لاہور آئے تھے اور تمام ہوٹل جو ہیں وہ بھر گئے تھے اور لوگ گھروں میں مہمان تھے اس فلم کو دیکھنے کے لیے. اور جب وہ فلم چلی ہے تو پورا لاہور سنسان ہو گیا. یہ بڑا چیلنج تھا پاکستان کے ادیبوں کے لیے. اور امجد اسلام امجد تھے جنہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا اور انہوں نے ایک ڈرامہ لکھا وارث. کیا خوبصورت ڈرامہ تھا. اور وہ فلم تو ایک دفعہ چلی نا یہ تو ایک دن. یہ اس کے کئی ایپیسوڈ تھے جو یہ کئی مہینوں تک چلتے رہے اور وہ ایک دن کے لیے لاہور سنسان ہوا تھا. اور یہ وارث کی جب قسط آتی تھی تو امرتسر سنسان ہو جاتا تھا کیونکہ اس میں پنجابی کا بہت ٹچ زیادہ تھا. وہ سکھوں میں بڑا پاپولر تھا. تو ایسٹ پنجاب کے سارے لوگ جو ہے نا وہ مطلب وہ دیکھتے تھے اس کو. تو یہ ان کا ڈرامہ جو ہے نا وارث، اور بھی ان کے بہت سارے ڈرامے ہیں. اچھا، اس ڈرامے کو کہتے ہیں کہ چینی زبان میں ڈب کر کے ان کے قومی چینل پہ بھی چلایا گیا. اور میں ان کے اس دوران، اب ظاہر ہے ابھی ڈیتھ ہوئی ہے ان کی، تو میں ان کے مختلف انٹرویوز وغیرہ میں نے سنے. تو اس میں ایک میں نا وہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو بہت سارے ایوارڈ ملے تو سب سے آپ کو جو مطلب جس کی بڑی خوشی ہوئی ہے، اور ان کا جی بہت سارے ایوارڈ ملے مگر جو لوگوں کی محبت ہوتی ہے وہ بہت بڑا ایوارڈ ہوتا ہے. پھر انہوں نے قصہ سنایا کہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت عمر کوئی 35-36 سال تھی جب ان کا یہ ڈرامہ. تو اس عمر میں جب آپ کو اتنی شہرت اور اتنا وہ مل جائے تو کہتے ہیں کہ میں نکلا ہوں شاید کہیں سے، تو سامنے ایک بندہ آیا اور وہ خرادیا تھا، کپڑے بھی اس کے اس نے سائیکل کھڑی کی اور مجھ سے کہنے لگا کہ جی باؤ جی یہ ڈرامہ وارث تساں لکھا ہے؟ میں کہ جی میں. کہتے اس نے میرے سامنے یوں کر کے نا ایسے کر کے نا کہتے بادشاہ نوکر ہی گیا تیرے اور یہ کہہ کے چلا گیا. تو کہتے ہیں وہ جو یہ جو ایوارڈ تھا کہ وہ بادشاہ نوکر، آخری ایوارڈ ترکی نے دیا جی. ہاں بالکل. اور ترکی میں انٹرنیشنل ایوارڈ دیے جاتے ہیں باہر کے لوگوں کو بھی، 5 کے قریب ان کے اپنے ہوتے ہیں اور غالباً ایک آدھ ہی باہر سے ہوتا ہے. تو اس سال جو دیا گیا تھا ان کی وفات سے میں 2-3 مہینے پہلے ہی وہ جا کے لے کے آئے تھے ایوارڈ. اور ایک اور بڑا ایوارڈ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو شاید سب سے بڑا ایوارڈ ہے کہ وفات سے بہت تھوڑا عرصہ پہلے، ایک ہفتہ پہلے وہ عمرہ کر کے آئے تھے. اور اس عمرے کی جو ہے نا جب وہ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش ہوئے، اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. تو ویل چیئر پہ تھے، ان کا بیٹا ان کے ساتھ تھا. تو وہ مطلب روضہ پاک کی جالی کے سامنے سے گزرے ہیں اور پھر سامنے جو ہے نا وہ ان کے ویل چیئر پہ تھے بیٹھ کے، تو انہوں نے اپنی ایک نعت بھی پڑھی ہے. تو وہ ایک بڑا ایک جذباتی سا ایک منظر تھا. اور یعنی یوں سمجھیں کہ وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ اپنی آخری ملاقات بھی جو ہے وہاں پہ کر کے آ گئے. اور اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. ان کا ایک
मज़े की बात ये है कि कहते हैं क्रिकेटर भी बड़े अच्छे थे। अच्छा। हाँ जी। और लेकिन लोग के खेल देसी नहीं, कहते हैं कि ये इस सिविल लाइन में पढ़ते थे और इनका मुकाबला होता था गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज वाले जीतते थे अमूमन। जब ये उसमें खेले तो ये बाकायदा पत्नी के 13 के 14 साल बाद जो है ना इस्लामिया कॉलेज ने कहते हैं कि वो मैच जीता। और ये मैंने पढ़ा कि ये सिलेक्ट होने वाले थे कौमी टीम में, और वहाँ पे एक और बड़े साहब के बेटे को कर लिया गया और ये बेचारे जज्बात में आए अच्छा हुआ मेरा और इन्होंने गुस्से से अपना बल्ला दिया। और फिर बाद में कहते हैं कि अगर मैं क्रिकेटर बन जाता तो अगर कलम तोड़ देते तो कहते हैं फायदा नहीं होता नहीं। कहते हैं कि मैं तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 साल तक मतलब जो है ना उसमें खेलता हाँ, स्क्रीन पे रहता। स्क्रीन पे रहता। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि कितना अच्छा हुआ है कि मैंने तमाम उम्र आखिरी के लिए लम्हों बल्कि तक, आखिरी लम्हों क़यामत तक। हाँ, वो बड़ी उनसे उन्होंने पूछा कि आपने वारिस लिखा और जागीरदारों के खिलाफ और फलान और आपके किरदार ऐसे थे, और तो ये जो आपने मोहब्बत की नज़में लिखी हैं और इतनी खूबसूरत शायरी की है, तो वो कहने लगे कि बात दरअसल ये है कि जैसे हर इंसान की 2 आंखें होती हैं तो शायर की भी होती हैं, मगर शायर की एक आंख जो है वो अंदर की तरफ खुलती है, जो कि असल में वो मोहब्बत की जो आंख है, और एक बाहर खुलती है जो अपने मुआशरे को भी दरअसल जो है ना वो देख रही होती है। और उस दिन मैं एक अमजद साहब और अनवर मसूद साहब जो है ये आपस में समधी भी हैं। अच्छा अच्छा। और ये चूँकि उनकी डेथ पे वो मौजूद थे वहाँ पे और मतलब बड़े जज्बाती उसका इजहार कर रहे थे, तो वो पता ये चला, वो बता रहे थे एक जगह पे कि इनकी जो बहू है उन्होंने उनके यानी बेटे का और बहू का जो घर है तो उन्होंने उनके जब दाखिल होते हैं तो वहाँ एक रेल रखी हुई है जिसके एक तरफ अमजद साहब का शेर लिखा हुआ है और एक तरफ जो है अनवर मसूद साहब का शेर लिखा हुआ है। और अमजद साहब का शेर वो शेर है जो अनवर मसूद साहब ने उनकी डेथ के बाद जब उनसे पूछा गया कि आपको उनका सबसे अच्छा शेर कौन सा लगता है, तो उन्होंने ये पढ़ा और वो रेहल पे भी लिखा हुआ है कि किताब ज़ीस्त का बस इतना सा गोशवारा है। वाह वाह, किताब ज़ीस्त का इतना बस इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। और ये तो वो बात थी। और दूसरी रेहल के दूसरी तरफ अनवर साहब का शेर लिखा, अनवर मसूद साहब का, और वो ये था कि यही अंदाज़े दयानत है तो कल का ताजिर, यही अंदाज़े दयानत है तो कल का ताजिर, बर्फ के बाट लिए धूप में बैठा हूँ। बिल्कुल। तो आप भी, मेरा ख्याल है कि हम चूंकि पिछली दफ़ा हमारा टाइम कम था। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। हाँ। मेरी जब शादी हुई जी तो कार्ड मैंने कराची यूनिवर्सिटी में था, तो वहाँ बल्कि फारग हो गया था तो रेडियो पाकिस्तान पे, तो मैंने वो कार्ड मुख्तलिफ लोगों को रेडियो पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट थे इधर उधर दिया। काजी वाजिद को भी दिया। अच्छा, काजी वाजिद ने लिया और उसको देखने लगा, और नीचे होता है ना मुतमन्नी शिरकत और ये और वो फलां, काफ़ी सारे नाम लिखे हुए थे। कहने का सारी वारिस दी कास्ट लिख देती है। तो मेरी सारी फैमिली में वो सारे कैरेक्टर मौजूद हैं। चौधरी नियाज, चौधरी अशमत, चौधरी अकमल खान, ये है ना, वो सारे कुछ मुतमन्नी शिरकत और कुछ ये वो होता है जो सीन मीम जीब लाम का, हाँ वो कुछ उसमें ना ये तो कहने का ये सारी वारिस दी कास्ट लिख देती है। अच्छा, हमारे स्कूल में ना हमारा एक क्लास फेलो था, उसका नाम था नियाज, उसका नाम था। तो उसको उन दिनों ड्रामा भी लगता था तो उसको सारे छेड़ते थे, पुत्र नियाज अली। और वो काजी वाजिद साहब मेरी शादी पे आ भी गए जी, बमै बेगम के। अच्छा, माशाल्लाह। अभी मेरा ख्याल है शायद उनके जो सिर्फ एक किरदार जिंदा है, फिरदौस जमाल। नहीं जी, फौत हो गए। फिरदौस जमाल फौत हो गए? हाँ जी। कब फौत हुए हैं? ये थोड़े दिनों में। अच्छा, थोड़े दिन नहीं, उनको कैंसर हुआ था मगर फौत हो गए। आई थी खबर। अच्छा, नहीं हुए, वो गलत थी। वो उनको कैंसर हुआ है मगर वो अभी उनका इलाज हो रहा है। सबसे पहले महबूब आलम
تو بہت پہلے پہلے، ہاں، کافی پہلے جو ہے وہ فوت اور چودھری محبوب عالم عصمت۔ دوبارہ ہاں، اس چودھری کریکٹر عصمت سے باہر نکل نہیں سکے، سکا۔ نہیں ہاں، نہیں ایسے ہے نا؟ ایسے وہ جب بھی بولتا تھا تو وہ چودھری عصمت ہی ہوتا۔ کوئی اور کریکٹر سوٹ بھی نہیں کر سکتا۔ نہیں وہ میں بات ہوتا کیا کہ پھر وہ اس کے اندر نا وہ کریکٹر اس کو پوزیس کر لیتا ہے، ایسا ہی ہے نا، اس کے ٹرانس میں ہی رہتا ہے، پھر وہ اسی سے باہر نہیں نکل سکتا۔ جی۔ ہمارے ادھر پنڈی اسلام آباد میں ایک صاحب ہوتے تھے شبر صاحب، وہ بہت خوبصورت آواز، یہ وہ داڑھی، اور داڑھی بعد میں رکھی آخری وقت میں، تو انہیں ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کو فقیر کا رول بھی دے دیں نا یہ بادشاہی بنے رہے۔ اللہ کے واسطے دے مطلب نہیں تو میں کر دیا گا، اللہ کے واسطے بھی انہیں نا بادشاہ طرح مانگنا، اور یہ ہوتا ہے بعض لوگ اس کریکٹر سے باہر نہیں نکل پاتے۔ اچھا وہ مجھے یاد ہے کہ اورنگزیب لغاری بھی زندہ ہیں، ہاں وہ بھی ان کے اورنگزیب لغاری تھے، فردوس جمال تھے، عابد علی، عابد علی تھے، عابد علی کا بڑا اچھا شجاعت ہاشمی، شجاعت ہاشمی بھی زندہ ہیں، یعنی دو کردار جو ہیں وہ جو ان کے بیٹے تھے اور والد جو ہے نا وہ فوت ہو گئے، پتہ نہیں دوسرے کرداروں کا ہمیں عظما پتہ نہیں۔ گیلانی، عظما گیلانی تو توقیر نہیں وہ شاید میں اصل میں ہمیں تو وہ چار بیٹے یاد ہیں نا جو ان کے جن کو وہ توقیر ناصر بھی تھے اس کی ہاں کلاس میں۔ ہاں ہاں تو ان کا کوئی آپ شاید کوئی ان کی غزل کیا جی ہے؟ میں ان کی کچھ دو غزلیں میں نے ہاں لکھی ہیں۔ کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھے اسے بھول جا، واہ وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول اسے بھول جا۔ واہ واہ وہ میرے نصیب کی بارشیں کسی کسی اور 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 چھت چھت پہ پہ برس برس گئی، وہ میرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پر برس گئیں، دل بے خبر میری بات سن اسے بھول جا، اسے بھول جا۔ میں تو گم تھا تیرے دھیان میں، تیری آس تیرے گمان میں، صبا کہہ گئی میرے کان میں میرے ساتھ آ مجھے اسے بھول جا۔ کسی آنکھ میں نہیں اشک غم، واہ تیرے بعد کچھ بھی نہیں ہے کم، واہ واہ تجھے زندگی نے بھلا دیا تو بھی مسکرا اسے بھول اسے جا، بھول جا۔ واہ 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 کیوں اٹا ہوا ہے غبار میں ہم، غم زندگی کے فشار میں، واہ وہ جو درد تھا تیرے بخت میں ہم، سو وہ ہو گیا اسے بھول اسے بھول جا، واہ واہ تجھے چاند بن کے ملا تھا جو، ہم، تیرے ساحلوں پہ کھلا تھا جو، واہ 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 وہ تھا ایک دریا وصال کا ہم، سو اتر گیا اسے اسے بھول بھول جا، جا۔ واہ 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 وہ میرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت چھت پہ برس گئیں، گئیں، دل بے خبر میری بات سن اسے بھول اسے جا، بھول جا، اسے بھول جا۔ اسے بھول جا۔ بہت اچھا۔ نظمیں بھی تو بڑی وہ اس دن ہم نظمیں بات زیادہ کر رہے تھے نا لکھی۔ کہ وہ جی۔ جو ان کی ایک بڑی مشہور ایک نظم ہے، اس کا وہ ایک واقعہ سنا رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ چونکہ ظاہر ہے کہ شاعر اپنے مختلف اس کے بھی زندگی کے ادوار ہوتے ہیں جس میں وہ کبھی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے کبھی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں بعض نظمیں ایسی ہیں کہ جب مجھے کہتے ہیں تو اب میرے ظاہر ہے بچے بھی جوان ہو گئے ہیں، تو وہ ایک نظم تھی غالباً وہ ایک لڑکی کچھ اس طرح سے، تو کہتے ہیں کہ وہ کسی کالج میں گئے تو فرمائش آ گئی کہ جو ہے، تو وہ اس کا کچھ اس طرح سے شروع کی ایک لائن تھی کہ وہ بادلوں کی حسین لڑکی، وہ جب بھی کالج کی سیڑھیوں سے سہیلیوں کو لیے اترتی تو ایسے لگتا کہ جیسے دل میں اتر رہی ہو۔ کہتے ہیں میرے سامنے ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگی سر سہیلیوں سمیت۔ اچھا میں نے سمجھا کہ شاید بیگم نے پوچھا، میری بیگم میری شاعری پڑھ کے پوچھتی ہے یہ کس لڑکی پہ لکھی تھی، پھر آخر میں نے ایک نظم ہی لکھ دی کہ یہ کس لڑکی پہ لکھی تھی۔ تو وہ ان کی ایک بڑی محبت کی، چونکہ بہت ساری نظمیں ہیں ان کی، محبت ایسا دریا ہے کہ پانی روٹھ بھی جائے، کہ بارش روٹھ بھی جائے تو پانی تو پانی پانی کم کم نہیں نہیں ہوتا۔ اور یہ ان کی بہت مشہور اگر کبھی میری یاد آئے، اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دلگیر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا، واہ، اگر وہ نخلے فلک سے اڑ کر
तुम्हारे कदमों में आ गिरे तो ये जान लेना वो इस्तारा था मेरे दिल का। वाह, अगर ना आए मगर ये मुमकिन ही किस तरह है कि तुम किसी पर निगाह डालो तो उसकी दीवारें जान न टूटे, वाह, वो अपनी हस्ती न भूल जाए क्या बात। अगर कभी मेरी याद आए। गुरेज करती हवा की लहरों पे हाथ रखना, मैं खुशबुओं में तुम्हें मिलूंगा। गुरेज करती हवा की लहरों पे हाथ रखना, मैं खुशबुओं में तुम्हें मिलूंगा। मुझे गुलाबों की पत्तियों में तलाश करना, मैं औस कतरों के आईनों में तुम्हें मिलूंगा। सुभान अल्लाह। अगर सितारों में औस कतरों में खुशबुओं में न पाओ मुझको, अगर सितारों में औस कतरों में खुशबुओं में न पाओ मुझको, तो अपने पाँवों को देख लेना, तो अपने कदमों में देख लेना। मैं गर्द होती मुसाफतों में सफ़र करूँगा। वाह, कहीं पे रोशन चराग देखो तो सोच लेना कि हर पतंगे के साथ मैं भी बिखर चुका हूँ। वाह, तुम इन पतंगों की खाक दरिया में डाल देना, मैं खाक बनकर समंदरों में सफ़र करूँगा। किसी न देखे हुए जजीरे पे रुक के तुमको सदाएं दूंगा। समंदरों के सफ़र पे निकलो तो उस जजीरे पे भी उतरना। माशाअल्लाह। बहुत वाह, सुंदर। वाह, क्या बात है। अच्छा, बहुत अच्छी। उनके कुछ उन्होंने शेर भी लिखे हैं, सिर्फ इनफरादी कुछ शेर। हाँ। हाँ जी। और वो एक शेर जो है ना, वो इसी तरह से मशहूर हो गया जैसे उनकी नज़्में मशहूर हैं। हाँ उसमें ऐसे उनके दो शेर में सुना। एक तो इन्होंने भी बताया जी। कि हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब सब खसारा। सारा। वाह उसके लहजे में बर्फ थी लेकिन वाह 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 छू के देखा तो हाथ जलने लगा। वाह 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 वाह। उसके लहजे में बर्फ थी थी लेकिन लेकिन छू के देखा तो हाथ तो जलने हाथ लगा। जलने लगा। अच्छा। हैरत से सारे लफ्ज उसे देखते रहे। वाह, वाह वाह वाह। हैरत से सारे लफ्ज उसे देखते रहे। बातों में अपनी बात को कैसे बदल गया। वाह 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 वाह। सियासतदान। अच्छा सर, एक और की गजल है, नज़म कहेंगे इसको, गजल कहेंगे। वो सुनाएंगे तो पता चलेगा। चेक कराओ। जिंदगी के ये मेले नज़्म है। में, नज़्म है। जिंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में। वक्त की रवानी है, वक्त की गरानी है, क्या सख्त बेज़मीनी है, सख्त लामकानी है। हिजर के समंदर में तख्त और तख्ते की एक ही कहानी क्या है, क्या वाह क्या तुमको क्या जो सुनानी है। वाह, बात गो जरा सी है, बात उम्र भर की है। उम्र भर की बातें कब दो घड़ी में होती हैं। दर्द के समंदर में, अनगिनत जजीरों में बेशुमार होती हैं। आँख के दरीचे में तुमने जो सजाना था, बात उस दिए की है। वाह क्या- वाह वाह वाह। आँख के दरीचे में तुमने जो सजाना था, बात उस दिए की है, बात उस गिले की है। जो लहू की सूरत में चोर बन के आता है, लफ्ज़ की फसीलों पे टूट टूट जाता है। वाह, जिंदगी से लंबी है, बात रत जगह की है। रास्ते में कैसे हो, बात तखलिए की है। तखलिए की बातों में गुफ्तगू इजाफी है। वाह प्यार करने वालों को एक निगाह काफ़ी है। वाह, हो सके तो सुन जाओ एक दिन अकेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर से मिले। क्या वाह, वाह। क्या क्या अच्छा, एक बात और याद आ गई। ये अभी अनवर मसूद साहब और अमजद साहब कनाडा गए थे फंड रेजिंग के लिए। उससे पहले भी वो गज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट जो है, उनके बच्चों के लिए जो वहाँ पे बहुत सारे यतीम बच्चे पढ़ते हैं, उनकी कफ़ालत के लिए वो जो इंतज़ामात होते हैं, तो उसके लिए वो कनाडा में थे। तो उनसे एक इसरार कसाना साहब इंटरव्यू कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि मतलब
ہم نے ان کے کام کو دیکھا اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے ہم نے اس کو دیکھنے کے بعد ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم ان کے لیے. تو وہیں پہ انور مسعود صاحب جو ہے انہوں نے ایک بڑی مزیدار ایک شعر سنایا. کہنے لگے کہ ہمیں وہاں پہ اکنا کے کچھ دوست ملے، اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ انور صاحب یہ نا کوئی ایسا شعر آپ کہیں جس میں اکنا کا ذکر ہو. یہ تو امیر خسرو والا مسئلہ ہو گیا. کوئی ایسا شعر کہیں جس میں اکنا کا جو اب اکنا اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ. تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر شعر کہا کہ کتنا حصہ آپ نے ڈالا، کتنا حصہ آپ نے ڈالا ہے، کتنا حصہ آپ نے ڈالا ہے کار خیر میں، کتنا حصہ آپ نے ڈالا ہے کار خیر میں، کتنا حصہ آپ نے ڈالا ہے کار خیر میں، ایک نہ ایک دن آپ سے یہ بات پوچھی جائے گی. ایک نہ ایک دن آپ سے یہ بات پوچھی جائے گی. ایک نہ ایک دن آپ سے یہ بات پوچھی جائے گی. جیسے وہ جو تھا کلیسا میں، یہ ہمارے پروفیسر عنایت علی خان صاحب کا شعر ہے. کلیسا میں مدر روزی سے مل کر، کلیسا میں مدر روزی سے مل کر تمہارا دل کلیسا ہو گیا نا. تو یہ استادوں کی استادیاں ہیں کہ جو ہے نا، ہم بات استادوں سے ہم نے شروع کی تھی. تو آگے ہمیں میرا خیال ہے کہ آپ کی کچھ یادیں ان کے ساتھ اگر ہیں، ہم نے تو ان کو ٹی وی پہ دیکھا، ضیاء محی الدین صاحب کو. ان پہ ضیاء صاحب کا میری اس سے کوئی خاص ان کے ساتھ سے نہیں تھی. اچھا. لیکن میں ان کے ان میں سے فین میں سے ہوں جو کہتے ہیں کہ یار میں ان کا بہت بڑا فین ہوں. کیونکہ میں بھی استاد ہوں اور ریڈیو کا بھی استاد ہوں. تو اپنے جو اسٹوڈنٹ ہوتے تھے ان کو جب میں، بلکہ یہاں پوری ایک ہم نے ورکشاپ بھی کرائی وائس ایکٹنگ پہ. اچھا. تو میں انہیں کہتا تھا کہ یار پہلے ضیاء محی الدین کو سن لو، اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے، ہے نا. اور ریہرسل میں، ایکسرسائز میں ضیاء محی الدین کی مختلف چیزوں کو سنانا کہ ان کے ہم جو پاز کیسے ہوتا ہے، سٹریس کیسے ہوتا ہے، وقفہ. بلکہ ایک بات میں خاص طور پر ان کہتا کہ وہ اتنے زبردست نریٹر تھے کہ ان کی میں ایک ریکارڈنگ لائیو کہیں ہو رہی تھی تو وہ سن رہا تھا. تو انہوں نے جب وہ بیان کرنا شروع کیا، شعر پڑھنا، تو ساتھ ہی تالیاں بجنے لگیں. اچھا. اب تالیاں جو ہیں حال کی ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ تالیوں کو الگ مائک دیا ہوا ہے، اور انہوں نے اسی طرح سے اپنی آواز کو اور اونچا کیا تاکہ وہ جو ایک لیول ہوتا ہے بیک گراؤنڈ کا اور آگے فور گراؤنڈ کا وہ قائم رہے. تالیاں بجتی رہی اور انہوں نے اپنی آواز کو اور اونچا 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 کرتے چلے گئے تاکہ میری آواز ان تالیوں میں دب نہ جائے. جو آخری ریکارڈنگ آئی وہ کمال کی تھی. اس طرح سے انہوں نے ایک مرتبہ ایک سی ڈی نیشنل بینک نے ان سے بنوائی تھی. انہوں نے کہا یہ ہم آپ کو سپانسر کرتے ہیں. تو کوئی پروجیکٹ تھا، اس میں ایک لفظ تھا کوئی، وہ لفظ کا صحیح پروننسیشن، اس کا تلفظ جاننے کے لیے انہوں نے انڈیا کا سفر کیا. وہاں لکھنؤ گئے اور خاص محلے ولے میں جا کے پوچھا کہ یار یہ لفظ یہاں کے لوگ کیسے بولتے ہیں، کیونکہ مجھے وہاں نہیں ملا بندہ جو صحیح اس کو بتا سکے. کیا تو ایک ایک لفظ کے پیچھے وہ اتنی محنت کرتے تھے، اور تبھی جا کے جب وہ بولتے تو ان کا ایک سٹائل تھا. مطلب آپ جو ہوتے ہیں نا، ایک تو آواز ہوتی ہے جسے ہم ٹمبر کہتے ہیں، آنکھ بند کر کے آپ کوئی بھی سنے تو کہیں گے اچھا یہ نور جہاں ہے، یہ لتا ہے، اور یہ ضیاء محی الدین ہے نا، ہم پہچانتے ہیں. جی. دوسرا ہوتا ہے کہ وہ اس آواز کے علاوہ ان کا اپنا ایک سٹائل ہے نا، کہ وہ بھی بہت زبردست تھا، پڑھنے کا، نثر پڑھنے کا، نظم پڑھنے کا، ہے نا. اور مجھے میں تو بھائی ان سے گفتگو اتنی کر نہیں سکتا. بہت بڑا آدمی تھا وہ. اور آپ یہ دیکھیں فیصلہ آباد میں پیدا ہوا، اور انگریزی اور ڈرامے میں شیکسپیئر بھی اتنا ہی اچھا، اور میر تقی مہری بھی اتنا ہی اچھا، غالب بھی اتنا ہی اچھا، مشتاق یوسفی کو انہوں نے پڑھا، اور ہمارے جس کو انہوں نے پڑھا مہدی حسن والا کام کیا. جس طرح فیض صاحب کو کہتے ہیں نا جی وہ جی مہدی حسن والی غزل سنائے، اس نے مہدی حسن والا کام کیا. جن لوگوں کو پڑھا انہوں نے ان کو بھی امر کر دیا. پطرس بخاری کو بڑا اچھا پڑھا انہوں نے. اچھا میں تھوڑے دن ہوئے جی، میں نے سوچا میں پطرس بخاری کو پڑھوں. ان کا کلیات تھی میرے پاس، میں نے وہ پہلا ہی مضمون اس کا نکالا، کیا ہے وہ، ہاسٹل میں پڑھنا ہے نا، سویرے جو آنکھ میری کھلی. نہیں ہاسٹل میں پڑھنا بھی ہے. اچھا یہ الگ ہے، ہاسٹل میں پڑھنا.
یقین کرے 3 مرتبہ میں نے اس کی ریہرسل کی کہ میں اس کو آخر بند کر کے رکھتی. میں کہا یار اتنا اوکھا مضمون اور کہتے ہیں یہ مزاح ہے نا. حالانکہ اس کو پڑھ بہت ہی مشکل, مطلب اس کے لفظ ایسے یا اس میں پروف کی غلطیاں کچھ اور چیزیں, لیکن غالب کے خطوط ضیاء محی الدین نے پڑھے اور اتنا زبردست پڑھے کہ کیا کہنے. اقبال کو بھی انہوں نے پڑھا اور مسجد کرتبہ اور اس طریقے سے اور کئی نظمیں ایسی ہیں جو انہوں نے بہت شاندار انداز میں. واقعہ کربلا کو بڑا اچھا نریٹ کیا ہے انہوں نے. ہاں وہ ایک ایک ڈاکومنٹری میں بھی. حالانکہ یہ ہوتا یہ ہے کہ جو میرا اپنا تجربہ ہے کہ جیسے خبریں پڑھنے والے ڈاکومنٹری کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے, ڈاکومنٹری والے خبریں نہیں پڑھ سکتے, شعر پڑھنے والے یا ڈرامے والے ڈاکومنٹری کے نہیں. لیکن اس کو کیونکہ استاد تھا, پتہ تھا اس کو کہ کیا چیز کیسے. انگلش فلموں میں بھی کام کیا, میں نے اس کی فلم دیکھی اور میں نے کہا اچھا ہوا ہے وہاں نہیں رہا یہ, مطلب پاکستان آ گیا ہے نا. آپ پاکستان بننے کے بعد 48 کے قریب آئے, مطلب ان کا فیملی جو ہے ادھر وہاں سے ادھر. لیکن یہ ہے کہ روہتک ان کا علاقہ تھا غالباً مشرقی پنجاب کے اندر جو ہے, لیکن وہ آخری دنوں تک وہ ایکٹیو رہے ہیں مختلف مجالس. وہ ہمارے ایک دوست ہے نفیس احمد, استاد نفیس احمد جو ستار بجائے, وہ وہاں چلے گئے, ان کو انہوں نے وہاں کیا اور ان کے ذریعے سے خبر ملتی رہتی تھی کہ اچھا بھی کیا حال ہے, کس طرح سے ہے. بلکہ یہاں سے ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس تھے جو سیکھنا چاہ رہے تھے نا پرفارمنگ آرٹس, ناپا. ہاں جی ناپا. تو میں نے اس کو نفیس کا ریفرنس دیا کہ یار آپ جانا اور وہاں سے میں جی ضیاء محی الدین سے ملنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھائی میرا تو نہیں, لیکن میرے پاس ایک ایسا شخص ہے, حضرت علی کا قول ہے جی کہ علم کے 2 درجے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہے جو آپ جانتے ہیں اور ایک وہ ہے جو آپ یہ جانتے ہیں کون جانتا ہے. تو میرے فون میں بہت سے نمبر ایسے ہوتے ہیں جو میں تو نہیں جانتا اس بات کو, لیکن وہ جانتا ہو, جیسے کرنل صاحب کا نمبر ہے ریفرنس کے دور. ہاں کل بھی ایک صاحب نے کہا تو میں نے آپ کا نمبر دے دیا آپ سے بغیر پوچھے, تو وہ سوشل میڈیا پہ آپ کی کتاب کے حوالے سے تھا. تو بھائی ضیاء محی الدین بڑا آدمی تھا, بہت بڑا آدمی تھا. جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ خبریں پڑھنے کے لیے بھی بڑی مہارت چاہیے. جی. تو ہماری ایک انگلش کی نیوز ریڈر ہوتی تھی شائستہ زید. جی جی جی. وہ جیسے انہوں نے بتایا نا کہ کوئی ایک لفظ کو تلاشتے تھے کہ اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کر سکیں, وہ شائستہ زید بھی اسی کیٹیگری میں تھی کہ وہ بعض خاص طور پہ جب باہر سے کوئی ڈیلیگیشن آتا تھا تو وہ خبریں پڑھنے سے پہلے جو ہے نا, گھنٹوں پہلے جو ہے نا, وہ متعلقہ فرد کو تلاش کرتی تھی, منسٹری آف فارن افیئر سے کانٹیکٹ کرتی تھی کہ ان کے نام کا صحیح پروننسیشن ہمیں بتاؤ, اور بڑی محنت کرتی تھی. اور میں تو اپنے بڑی حد تک جو نا وہ عورتوں کی ضیاء محی الدین. اسلم اظہر صاحب کچھ عرصہ قبل ہی ریٹائر, آخری جو ان کی وہ تھی جو آخری خبریں پڑھی ہیں وہ تو بڑی یادگار ابھی بھی آتی رہتی ہیں. اسلم اظہر صاحب اس بات کا بہت خیال کرتے تھے. آج کل تو ریڈیو ٹی وی دونوں جگہ کا برا حال ہے, لیکن اسلم اظہر صاحب ٹی وی میں اس بات کا خیال کرتے تھے اگر کسی اینکر نے رات کو نیوز میں, اب وہ نیوز اینکر ہو گئے, اس وقت نیوز کاسٹر ہوتے تھے, تو یہ غلط ایک لفظ بول دیا تو صبح گیٹ پر اس کو اسلم اظہر صاحب ملتے تھے گیٹ پہ, ہے نا, اسے کہتا کہ آ جاؤ میرے کمرے میں. اسی طرح سے ایک فیمیل کو رات لفظ غلط بول گئی اور وہ آ گئی, کمرے میں پہنچ گئی, سمجھو لے کے آ گئے, آ جاؤ. پہلے تو جو بھی اس کی عزت کرنی تھی وہ کی, اس کے بعد کہنا کہ اس کا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آدمی کنفیوز ہو کہ یہ غلط میں نہ بول جاؤں کہ اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم, تو کسی سے پوچھ لیتے ہیں. تو وہ کہتی ہے آگے سے کہ جی مجھے یہ کنفرم ہوتا کہ میں غلط بول تو تب میں پوچھتی نا, میں تو کنفرم تھی کہ میں ٹھیک بول رہی ہوں. سر پہلے ریڈیو میں ایک کوالیفائڈ آدمی ڈیوٹی آفیسر ہوتا تھا جو کہ ہر وقت پروگرام سنتا رہتا تھا. اچھا ڈیوٹی افسر کے علاوہ جی میں جو کہ رہا ہوں ڈیوٹی افسر بہت عرصہ, وہ بہت ہی بری نوکری ہوتی ہے. اچھا, اور بہت دشمنی ہو جاتی ہے. میں نے بھٹی صاحب کے پروگرام میں مثلا لکھ دیا کہ جی یہ ان کے پروگرام میں یہ خرابیاں تھیں, 5 تک لکھا جاتا تھا, 3 سیکنڈ تک ماؤ ہوتا تھا. اگر 5 سے 7 سیکنڈ ہو گیا تو 7 سیکنڈ جو ہے اس کا پاز آیا, اس کی وجہ کوئی نہیں تھی.
ہے نا, نہ بجلی گئی ہے نہ کچھ گئی ہے. ایک آدمی رکھا ہوتا تھا جو بعد میں اگر بجلی چلی جاتی تھی تو وہ معذرت کرتا تھا کام ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے جو, بلکہ ایک دن ایک اس نے مجھے بتایا کہ میں گاؤں گیا تو کہنے لگا تمہیں معافی مانگنے کے لیے رکھا ہوا ہے نا. ایک اس کے علاوہ ایک شخص ہوتا تھا جی جسے ہم نیوز ایڈیٹر کہتے تھے یا اسکرپٹ ایڈیٹر کا کام ہوتا تھا کہ وہ لکھے ہوئے کو بھی ٹھیک کرے اور بولے ہوئے کو بھی ٹھیک کرے, ہے نا, کہ جو بولا جا رہا ہے اگر کسی نے پوچھنا ہے تو وہ بندہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ہے, فون کیا بھئی یہ لفظ بولنا ہے کیسے بولیں گے, تو وہ بتاتا کہ یہ ایسے بولیں گے. اچھا میں نے اس پہ پورا ایک کالم لکھا جی کہ ابھی بھی اس بات کی ضرورت ہے. ایک تو ایم اے اردو سارے کھپ جائیں گے, یعنی ہر اسٹیشن پہ لازمی کر دیں کہ جی ایم اے اردو ایک قومی زبان ہے آپ کی, اس کو تھوڑا آنر دینے کے لیے بھی ہے کہ آپ جتنے ٹیلی ویژن اسٹیشن ہیں ان کو کہیں کہ بھئی ایک ایم اے اردو اپنے پاس رکھیں, ہے نا. ایون جو پٹیاں چلتی ہیں وہ سر وہ تو بہت ہی برا حال ہے, یعنی لکھا ہوا بہت برا ہوتا ہے. اکثر لکھا ہوتا ہے وقفہ کے بعد, ہاں جی وہ یہ ہونی چاہیے اس میں وقفے کے بعد, وہ لکھا ہوتا ہے وقفہ کے بعد. اذان اب عشاء کی آذان کا وقت ہوا چاہتا ہے, المدان کے ساتھ لکھا ہوتا ہے. آج شب کو ملا کے لکھ دیتے ہیں, اس کو لوگ پڑھتے ہیں آج شبکو. ہاں جی. وہ آپ خبروں کی بات کر رہے تھے تو دلدار پرویز بھٹی بہت بڑا نام ہے, استاد بھی تھے, براڈ کاسٹر بھی تھے, اور ان کا جو میری ملاقات ہے پنج نادوں سے میں بھی ملا ہوں, پنج نادوں اور ویڑا کالج میں. جی تو میں ان کو اسلامیہ کالج میں ملا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ کہیں خبروں کا ٹائم ہوا تو نیوز کاسٹر کوئی پہنچا نہیں ٹائم پہ, کوئی وجہ ہو گئی, تو انہوں نے کہا کہ بھٹی صاحب جلدی سے نا آپ خبریں پڑھ دیں, وہ وہاں پہنچے نہیں ہیں ابھی نیوز کاسٹر. تو بھٹی صاحب نے کہا کہ خبریں تو میں پڑھ دوں گا پر اعتبار کسی نے نہیں کرنا. اچھا معین اختر کو سر ضیاء محی الدین نے انٹروڈیوس کرایا اپنے پروگرام میں. ان کا ایک پروگرام ہوتا تھا ضیاء محی الدین شو, بہت زبردست گیا, اور اس میں پڑھا لکھا بھی بہت تھا نا جی. جو لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اور دوسرے, تو وہ اس کو نا سوال جواب بڑا اچھا مزیدار پروگرام ہوتا تھا. جو ایک بات مجھے جو پسند ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی میں کہتا ہوں, ون مین شو. مطلب ہم نے یہاں کرونا کے دنوں میں ایک ایکسرسائز بھی کی, اور میں نے کہا یار پہلے آپ ضیاء محی الدین کا یہ ڈرامہ دیکھ لیں. اسٹیج پہ کوئی 30-40 منٹ اکیلا, لائٹ بلیک اینڈ وائٹ اکیلا, ہے نا, اور ہلنے نہیں دیا. یہ تھیٹر ہے اور اکیلا آدمی پرفارم کر رہا ہے, خود ہی بول رہا ہے, خود ہی ادھر ہے, خود ہی ادھر ہے, وہاں سے مووز, ایکسپریشن, اپس ڈاؤن, مائک اونچے کی بابا چیختے, اور کبھی بہت ہی آہستہ سے. یہ کمال ضیاء محی الدین. اور وہ جو ڈرامہ, تو ہم نے کورونا میں بچوں کو ایکسرسائز دی کہ آپ اکیلے ہیں کمرے میں, باہر نہیں نکلنا, کورونا ہے, لیکن ایک کھڑکی ہے جو ساتھ ایک گلی میں کھلتی ہے, اس کو سہارا لے سکتے ہیں آپ, ہے نا, یا کوئی اور ریڈیو آڈیو کوئی چیز کر لیں. آپ اکیلے کمرے میں ہیں, باہر نہیں نکل سکتے, ہے نا, کورونا ہے نا جی, آپ کو کورونا ہو گیا. تو اس پہ ایک ڈرامہ بنا ہے اور بہت اچھا بچیوں نے اس کے اوپر کام کیا. کھڑکی کا سہارا لے سکتے ہیں. ہاں کھڑکی والا باہر سے آواز آئے گی نا. اچھا یہ میں اصل میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ وہ یہ واقعہ بہت سارے لوگ مجھ سے فرمائش کر کے سنتے ہیں. اچھا بسم اللہ. وہ اس کی ایک وجہ ہے کہ اچھا ہمارے ہاں ایک حیدرآباد میں اینکر ہوتے تھے رفیق بھیا, تو لوگ اس سے فرمائش کر کے اس کی دادی کے فوت ہونے کا واقعہ اصل میں اپنے مفادات ہے نا. وہ ہوا یوں کہ ایک جگہ کوئی ڈرامہ تھا تو اس کے اندر وہ یہ تھا کہ جی ایک فلم بنانی ہے, تو فلم کے لیے ایک رائٹر کو بلایا ہوا تھا, تو اس سے کہتے تھے کہ سٹوری آپ سنائیں جی, سٹوری سنائیں. تو وہ رائٹر بتا رہا ہے کہ آدھی رات کا وقت ہے اور اندھیرا گھپ ہے, اور اچانک جو ہے نا وہ یہ کھڑکی کا پردہ یوں کر کے ہٹتا ہے تو روشنی باہر جاتی ہے, اور بندہ کیا دیکھتا ہے کہ سامنے دو کھوتے. واہ. تو کہتے نہیں یار یہ کوئی اور کہانی سنو, ہوتا ہے ایک کرو. ہاں کہتے ہیں شدید قسم کی جو ہے نا تاریکی ہے اور جنگل بیابان ہے, اور ایک بندہ اس سنسان رستے پہ جا رہا ہے, سامنے سے اچانک ایک جیپ نمودار ہوتی ہے, اس کی روشنی جب سامنے پڑتی ہے
تے سامنے 2 کھوتے. تو وہ کہتے ہیں ڈائریکٹر کہتے ہیں یار تو اس میں سے اپنی کہانی میں سے 2 کھوتے نہیں نکال سکتے. کہتے جی تسی تھوڑے جے پیسے نہیں بتا تو گھوڑے کر لینے. تو وہ لوگ جنہوں نے اپنے پیسے بڑھوانے ہوتے ہیں وہ بفرمائش مجھ سے یہ سنتے کہتے ہیں کہ جی ایک وہ اچھا میں کھڑکی کا سہارا اس لیے ہمارے ایک دوست ہے احمد داؤد, ان کا ایک ریڈیو کا پلے تھا یہاں سے نشر بینا نابینا. اچھا وہ ایک شخص ہے, پہلے نہیں پتا چلتا کون ہے کیا ہے, اور ایک کھڑکی ہے, ریڈیو کا پلے ہے, وہ بار بار جب اندر سے بولتا ہے اوے فلانے آ گیا, ہاں جی کیا حال ہے تھوڑا, اس سے بات کر لیتا ہے. پھر اگلا آتا ہے اس سے نام بات کرتا ہے, کوئی ریڈی والا آ گیا, کوئی مانگنے والا, سب کے وہ نام بھی جانتا ہے. اور وہ سب جو ڈرامے کے آخر میں پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ نابینا ہے, ہے نا, اور وہ کمرے میں ہے لیکن لوگوں سے ایسے بات کرتا ہے ہر آدمی کو جیسے وہ دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ وہ فلانے آ گیا, ہم کی حال ہے تیرا, ٹھیک ہے, داڑھی ٹھگ لگ گئی, اور جو وہ چیزیں ہوتی وہ ہیں. اصل میں ایک اور مریض ہے, وہ ہاسپٹل میں ہے, تو وہ کسی اور مریض کا دل بہلانے کے لیے وہ اسے کہتا ہے کہ کھڑکی میں دیکھو کیا ہو رہا ہے, تو وہ اس کا دل بہلانے کے لیے وہ اس کو لگا رہتا ہے, تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ وہ نابینا تھا. اچھا, تو وہ بینا نابینا کے نام سے سگریٹ بھی شاید میرے پاس کہیں پڑا ہو اس کا. بہت اچھا مزدار. ان کا ایک ناول رہائی میرے پاس پڑا ہوا ہے, اچھا احمد داؤد صاحب کا. واجد صاحب کافی دیر سے جو نا وہ کہتا مجھے بھی رہائی دو. کیا ان کے رہائی کے جو نا آرڈر جو نا جاری کیے جائیں. یا یہ شعر دوبارہ پورا سنا دو. اب میں دوسرا مصرع اپنا بنا کے چھوڑ دیا, اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا, کیا سیری ہے کیا رہائی ہے. تو اس شعر کے ساتھ محترم پروگرام کیجول ٹاک سے ہم اجازت چاہیں گے. ہمارے ساتھ حسب معمول آج موجود رہے اکرام سلاری صاحب, کرنل اشفاق صاحب, اظہر ریاض صاحب. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہے ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.